اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، ہمارا جو سبجیکٹ ہے ایشوز ان پاکستان اکانومی، آج ہم اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، جو انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، جو ہیومن ریسورس جس کو ہم نام دیتے ہیں HRD جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں۔ کیا ہے یہ اور کس طرح سے ورک کرتا ہے، یہ جو ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا سیکٹرل ڈیولپمنٹ اور ان امپلائمنٹ اور امپلائمنٹ میں، اسی کا یہ ٹاپک ہے۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ پہلے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے مراد ہے کہ پاپولیشن کی جو ایجوکیشن ہے اور اس کا جو ٹیلنٹ ہے، اس کی جو سکل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرنا یا ان کو ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اس طرح کی جو فضا ہے اس کو ایسا سازگار اس کو دینا کہ جس میں اس کی یہ چیزیں گرو کریں، بہتر ہو، ان کی ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک بہترین رکن بن سکے۔ اس میں کچھ چیزیں ہم نے جو ہے آگے بھی ابھی ڈسکس کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہیومن ریسورس کمپرائز آف پاپولیشن، ایجوکیشن، اسکل، ٹیلنٹ، ایٹیٹیوڈ، فزیکل ایز ویل ایز مینٹل پارٹس۔ Such all cannot be treated as of constant factor or they cannot be kept as they are۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جو بچے اکنامکس سے پہلے ریلیٹڈ ہیں، جو اکنامکس کو ایز اے سبجیکٹ بھی پڑھتے رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم جب کوئی بھی تھیوری پیش کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ فرض کرتے ہیں کچھ ازمپشنز کو کہ وہ اس میں ہم چینج یا تبدیلی لے کر نہیں آئیں گے، لیکن ہم اس میں کبھی بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو کانسٹنٹ فرض نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی کس تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ جی یہ اس وقت درست ثابت ہوگی جب ہیومن ریسورس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ تو ہیومن ریسورس میں ڈیولپمنٹ کے بغیر نہ تو انوینشن ہوگی، نہ انوویشنز ہوں گی، نہ ریسرچ ہوگی ایٹسیٹرا، کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ہم کبھی کانسٹنٹ فرض نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اکارڈنگلی دیر ہیز بین این انکریزنگ ٹینڈنسی فار دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن ریسورس۔ A dire need is felt for the development of education, spread of education and improvement in education۔ مطلب تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن پہلی بات، اسپریڈ آف ایجوکیشن پھیلایا جائے یہ دوسری بات، اور پھر اس میں اندر امپرومنٹ لے کے آئی جائے تیسری بات۔ پروویژن آف ٹریننگ یہ بہت ضروری ہے، اینڈ اسکلز فیسلٹیز ان ڈفرینٹ ٹریڈز، provision of better health conditions by making available the better nutrition standard, health services, clean and safe drinking water and water sanitation۔ thus the process whereby، اب یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں، مزید ایک ڈیفینیشن میں نے یہاں پہ لکھی ہے جو بہت پاپولر ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ تو ایک پراپر جو ڈیفینیشن ہے اس کی وہ کیا بتا رہا ہے، the process whereby the knowledge, the skill, attitude, aptitude, health and behavior of population is upgraded to suit the world of work and changing requirements of the economy is called HRD۔ مطلب کہ ایسا پروسیس کہ جس کے تحت ہیومن ریسورس کی ایجوکیشن، اس کی سکل، اس کا ٹیلنٹ، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، ہم اس کو اس طرح سے اس کو نیوٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح سے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے اپ برنگنگ کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کا جو ہے ایک بہترین رکن بن جاتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم جو ہے وہ HRD بولتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ہم اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ان مین، کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کو تعلیم دلائی جا رہی ہے، تو وہ تعلیم کس لیے دلائی جا رہی ہے؟ وہ تعلیم آپ کو اس لیے دلائی جا رہی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکیں۔ اس کے برعکس آپ اپنے ارد گرد سوسائٹی میں دیکھ لیں، وہ لوگ جن کی تعلیم اپ گریڈ نہیں ہوتی ہے یا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کا کام کا معیار یا ان کے ورک انوائرمنٹ یا ان کی جو صورتحال ہے اکنامک یا سوسائٹی میں جو اس کے اسٹیٹس ہے اس بندے کا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر ہمیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ضرورت ہے کہ ہم ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ ان مین کرتے ہیں۔ لوگ کرتے ہیں نا کہ جی ہم گھی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم جی فلاں کام میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم بلڈنگ کام میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ان ہیومن، کہ انسان کے اندر کی صلاحیتوں کو
بہتر کرنے کے لیے جو ہم اخراجات کرتے ہیں وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہلاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، وہ پروفیسر شالٹز کی ہے۔ پروفیسر شالٹز کیا کہتا ہے؟ دا انویسٹمنٹ ان مین ریزلٹس، کیا رزلٹ نکالتی ہے؟ ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ٹو میک انویسٹمنٹ ان ہیومن ریسورسز ہی جو سجیسٹ کرتا ہے، ہی سجیسٹڈ 5 میتھڈس، کہ ہیومن ریسورس میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو اس کے 5 طریقے ہیں کہ جس سے ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کو ہم بہت ہی بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایکسپینڈیچر آن ایجوکیشن اینڈ اسکل۔ جو ہم نے پہلی جو انویسٹمنٹ کرنی ہے ہیومن ریسورس پہ، اور وہ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایجوکیشن کا، وہ ہم نے اس کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کی یوٹیلائزیشن پہ ہم نے خرچہ کرنا ہے۔ تو یہ جو انویسٹمنٹ ہم کریں گے یہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے، جو آپ کسی بھی انسان کی ایجوکیشن اور اسکل کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ دا ایکسپینڈیچر آن بیسک فارمل سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن۔ اب وہ ایجوکیشن جو ہم کسی بھی شخص کی جو ہے وہ پرائمری سے لے کر اس کی جو ہے وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن تک جو ہے وہ جو ایکسپینڈیچر اس کے اوپر کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں میٹرک تک جو ہے وہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ فری ہے، ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ جو ہے جو اپنا یہ جو سیکنڈری اسکول ہے ہمارے وہ کیا ہیں، جو ہائی اسکول ہے ہمارے وہاں پر تعلیم ہماری کیا ہے وہ فری ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہیومن ریسورس میں ایک بہت زیادہ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یہ ایکسپینڈیچر کیے جا رہے ہیں۔ تھرڈ ون بچوں وہ یہ ہے دا ایکسپینڈیچر آن ایڈلٹ ایجوکیشن اینڈ ایکسپینڈیچر آن ایکسٹینشن پروگرام ان ایگریکلچر سیکٹر۔ اب ایڈلٹ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ تعلیم بالغہ ہم جسے کہتے ہیں، کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے بچپن میں نہیں پڑھ سکے ہیں، اب ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ جس میں وہ ایٹ لیسٹ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا نام لکھنا پڑھنا آ جائے ان کو، اور کسی اور کا نام لکھنا پڑھنا آ جائے ان کو، وہ گنتی کاؤنٹنگ ان کو کرنی آ جائے، ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اخبار کو پڑھ سکیں۔ یہ ایڈلٹ ایجوکیشن ہے جو ہم نے جس کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی اس میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایگریکلچر پروگرامز کیے جاتے ہیں دیہاتوں کے اندر جا کے، اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے، وہ بھی ایک آپ دیہات کے لوگوں کی جو کسان لوگ ہیں، فارمر لوگ ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں آپ ان کو اپ برنگنگ کر رہے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ جا کے ان کو جو ہے وہ ٹریننگز دیتے ہیں، ان کو ان کو جو ہے ایکسرسائزیں کرواتے ہیں یا ان کو پریکٹیکلی کر کے چیزیں بتاتے ہیں، تو ان کو نئے طریقے پتہ لگتے ہیں چیزوں کے، فصلوں کو بہتر طور پہ اگانے کے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہی ہے۔ فورتھ ون ہے دا ایکسپینڈیچر میڈ آن ٹیکنیکل، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس پر جو ہم خرچ کرتے ہیں، اینڈ امپورٹ آف ٹیکنیکل پرسنل، وہ لوگ جنہیں ہم باہر کے ملک سے اپنے ملک میں لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے بلاتے ہیں، وہ لوگ۔ تو جو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، جیسے ٹیپٹا ہے یا VTI ہے، اس طرح کے اور ادارے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن یا اسکل دیتے ہیں، اب یہ بھی جو ہے جو ہمارا جو اخراجات ہیں، جو خرچے ہیں، یہ بھی کس مد میں آتے ہیں؟ یہ بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی مد میں آتے ہیں۔ لاسٹ ون ہے ایکسپینڈیچر میڈ آن ہیلتھ۔ اب جو ایجوکیشن جو کچھ ہم انسانوں کی بہتری کے لیے ہیلتھ سیکٹر پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی پاپولیشن کی ویلفیئر کے لیے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، ڈسپینسریز بنا رہے ہیں، فری میڈیسن دے رہے ہیں، آپریشن کی سہولیات دے رہے ہیں، اچھے اور نامور ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پہ ہم گورنمنٹ جو ہے ان کو دے رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی مد میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید 1-2 ڈیفینیشنز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ The traditional economist Marshall consider the expenditures on education like national investment۔ جو سب سے جو ٹریڈیشنل ہمارے روایتی اکانومسٹ ہیں، معیشت دان ہیں، ان کے نزدیک جب آپ ہیومن پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں یہ کیا ہے؟ نیشنل انویسٹمنٹ کہلاتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو J.S. Mill، یہ بھی ایک اکانومسٹ ہے، اٹ از دا ایجوکیشن وچ لیڈز ٹو وزڈم اینڈ اکانومی امنگسٹ دا لیبرنگ کلاس۔ As Malthus says, it is the education which can be employed to check the rising population۔ مطلب کہ ایجوکیشن جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس سے کہ آپ کی جو آبادی ہے اس کی صلاحیتوں میں آپ اضافہ کر کے ملک کی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ابھی ڈیفینیشن ہم ڈسکس کی ہے یہ بھی ہے، اور ہمیں کنکلوژن بھی اگر ہم نکالنا چاہیں ڈیفینیشن کا تو وہ یہی بنتا ہے دیٹ میکنگ آف ایکسپینڈیچر آن ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ ادر سوشل سروسز آر نون ایز انویسٹمنٹ ان مین۔ Such like expenditure have the effect of developing the human resource
Nowadays, such expenditures have got a lot of importance, and at international level, the criterion of Human Development Index یہ بھی ایک ڈیولپ ہو چکا ہے. HDI جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا انڈیکس جو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب تھے انہوں نے دیا تھا, اور اس انڈیکس میں انہوں نے جو تھا وہ یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھ رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ملک جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا, تا وقت کے جب آپ کو پینے کا صاف پانی مل رہا ہو, جب آپ کو بہتر ایجوکیشن مل رہی ہو, جب آپ کے پاس ہیلتھ کی سہولیات ہوں, جب آپ کو بیسک نیسیسٹیز آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو مل رہی ہوں, تو یہ جو ڈیولپمنٹ اگر آ رہی ہے کسی ملک میں, لوگوں کو یہ سہولیات دستیاب ہو رہی ہے, تو تب ہم کہتے ہیں کہ وہ ملک ڈیولپ ہو گیا ہے یا اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ایک جو تھا وہ ایک انڈیکس ہے جو بنایا گیا ٹو میئر دا سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. اب ہم اس کی امپورٹنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی جب ہم امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ہے بیٹر یوز آف فزیکل کیپٹل, کہ جب ہم اپنے ہیومن ریسورس کو بہتر شروع سے ہی ہم اس کو بہتر ایجوکیشن دیں گے, سکل دیں گے, اس کے ٹیلنٹ کو نکھاریں گے, اس کے ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیچیوڈ کو بہتر کریں گے, اس کی جو اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم گرو کروائیں گے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو سورسز ہیں, فزیکل سورسز جو ہے, ہم ان کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں. فزیکل کیپٹل جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں باہر سے لوگ نہیں منگوانے پڑیں گے, بلکہ اپنے ہی ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ جن کو ہم پہلے سے ہی ٹرین کر کے ان کو ایجوکیشن اور تعلیم اور اسکل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم اس کو اس قابل بنا چکے ہیں کہ وہ فزیکل کیپٹل کو ملک کو جو ہے وہ بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں. فار دا سیک آف اکنامک ڈیولپمنٹ دا پور کنٹریز ہیو ٹو کنسٹرکٹ دا روڈز, برج, ڈیم, power houses, hospitals, school and colleges. To run these units, engineers, technicians, scientists, doctors, accountants and economists will be required. Therefore, to make a regular supply of all these persons, government will have to pay attention on making the investment on human resource. مطلب ہمارے پاس جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, اگر ہم یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے ہیں, ان پروجیکٹس کو جب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یا بنانا ہے تو اس سے پہلے ہمارے پاس اتنی مین پاور ہونا چاہیے جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں کہ وہ ان جو پروجیکٹ ہیں ان کو چلا سکیں یا ان کو بہتر کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہتر کریں. اس کی امپورٹنس میں دوسرا پوائنٹ ہے انکریز ان پروڈکٹیوٹی. عزیز اسٹوڈنٹ, انکریز ان پروڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے کہ ایک ان پڑھ جو بندہ ہے, مزدور جو ہے, اس کے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے, مطلب اس کے پاس ٹیکنالٹی نہیں ہے. وہ ایک جو آفیسر بندہ ہے اس کے مقابلے میں اس کے نمبر آف آورز بھی کام کرنے کے زیادہ ہیں, لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کو جو اجرت ملتی ہے وہ جو اس سے بڑے جو لیول کے لوگ ہیں ان سے کم ملتی ہے. ایک آفیسر کے اس کو بہت کم اجرت ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے پاس ٹیکنیک نہیں ہے, اس کے پاس اسکل نہیں ہے, اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اتنے گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی اس کو تھوڑی سی اجرت ملتی ہے, بہت محنت کرنے کے بعد بھی. تو جب ہم اس کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ جب ہم ان کو یہ اسکل دیں گے, یہ مہارت دیں گے, ان کو ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ان کو جب یہ چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کریں گے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا آر, جو ضرورت کے مطابق جو وقت کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ان کو ایجوکیشن اور تعلیم اور جو ہے وہ فنی تعلیم دیں گے, تو اس کی میں یہ ہوگا کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے, جو ہمارے ریسورسز ہیں, جب ان کو بہتر استعمال میں لے کے آئیں گے تو ہمارے ملک کی جو پیداوار ہے اس میں انکریز ہو جائے گا. دا بیٹر ایجوکیشن, امپرووڈ اسکل اینڈ پروویژن آف ہیلدی ایٹماسفیئر ول ریزلٹ ان اے پراپر اینڈ موسٹ ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز both artificial and natural. In this way, on the one side, the production of the economy will increase, while on the other side, the efficiency of the factors of production will also increase. جب ہم اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کو بہتر کریں گے تو. تھرڈ ون ہے ایبولیشن آف دا سوشل اینڈ اکنامک بیکورڈنس. ایبولیشن آف سوشل اینڈ اکنامک بیکورڈنس کے مطلب جب آپ تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم آپ کے اندر شعور پیدا کرتی ہے, جہالت کو ختم کرتی ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کو نکھارتی ہے. تو جب آپ ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اپنے ارد گرد ایٹماسفیئر میں جب آپ غلط چیز ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز کیوں بری لگ رہی ہوتی ہے, جو اکارڈنگ ٹو دا نیچر نہیں ہوتی ہے, یا جو ہماری ثقافت کے مطابق نہیں ہوتی ہے, یا جو ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے. اس کے غلط یا ٹھیک ہونے کا مطلب ہمیں کہاں سے لگتا ہے؟ وہ ہمیں ایجوکیشن ہی تو بتاتی ہے, وہ ہمیں تعلیم ہی تو بتاتی ہے.
تو وہ تعلیم اور ایجوکیشن جو ہے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں جب ہم اس کو شامل کرتے ہیں ایجوکیشن کو، اسکل کو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوشل اور اکنامک بیکورڈنس ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، ایسے غلط رسوم و رواج کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس پر ہماری بہت زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے بزنس اور کاروبار کی طرف پھر لوگ جاتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے جن کو لوگ نوسط سمجھ رہے ہوتے ہیں یا جن کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے کاروبار اور بزنس کی طرف لوگ جاتے ہیں. سو when in any country the facilities regarding health, the human resource development will have the effect of removing social and economic backwardness. The expenditure made on education will reduce literacy. The educational system will improve the skill, will improve the expenditure made on health services, will result in reducing disease rates and increasing the life expectancy and so on. So fourth one ہے increase in employment opportunity. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز میں بھی اس کا انکریز ہوگا. وین ان اینی کنٹری دا فیسلٹیز ریگارڈنگ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ اسکلز آر پروموٹیڈ دے میک دا اویلیبلٹی آف ٹرینڈ ایجوکیٹڈ اینڈ اسکلڈ پرسنل. In addition to this, most of the activities pertaining to education and health are jobs creating. To carry out the educational plans to remove illiteracy, اب دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس کہاں نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایجوکیشن پلانس کو بھی جاری رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی ضرورت پڑتی ہے. الٹریسی ختم کرنی ہے تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو ان پڑھ لوگوں کو جا کے پڑھا سکیں، وہاں آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کے ریسورس کی ضرورت پڑتی ہے. اینڈ کیٹر دا ٹیکنیکل ایجوکیشن, a fairly large number of people will be required again to provide health services, to launch malaria eradication program, to start campaign against disease, birth controls and infant mortality. More health workers and staff will be needed. Thus the human resource development will open opportunities for job. ایسے بڑے پروجیکٹ جو آپ مشینوں کے ذریعے سے نہیں کروا سکتے ہیں. لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے بیماری کے حوالے سے، لوگوں کو بتانا ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے، تو ہمیں وہ ہیومن ریسورس کی ریکوائرڈ ہوگی نا. وہ لوگ جن کو اس چیز سے ریلیٹڈ ان کے پاس اسکل ہے، مہارت ہے، ٹرین ہیں، وہ لوگ ان کو جو ہے اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور پھر اس کے بارے میں اس کو مشق کروائی گئی ہے، تو اب وہ بہتر طور پہ جا کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا سکتے ہیں. تو یہاں بھی ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. سو اسٹوڈنٹ، لاسٹ ون ہے سوشل ریولیوشن. سوشل ریولیوشن کیا ہے؟ Because of human resource development, the social and economic life of the people of underdeveloped countries changes. The literacy rate rises, سب سے پہلی بات. The outlook changes, literacy rate بڑھتا ہے، پڑھائی جب ایجوکیشن آتی ہے انسان میں، تعلیم آتی ہے انسان میں. بدقسمتی ہماری کہ ایجوکیشن جو ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی. ہمارا جو بولنے کا انداز ہوتا ہے، جو ہمارا انداز تکلم ہوتا ہے، جو ہماری اخلاقیات ہوتی ہیں، وہ اس سے مطلب افیکٹ نہیں ہوتی ہے، بہت کم افیکٹ ہوتے ہیں. جبکہ ایجوکیشن میں سے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری اخلاقیات میں بہتری ہو، ہمارے طور اتوار میں بہتری ہو، ہمارے رہن سہن اور ہمارے کردار میں بہتری ہو. سو ایجوکیشن کیا ہوگا؟ ایجوکیشن جب آئے گی تو اس کے بتا رہا ہے کہ اس سے ہمارا آؤٹ لک جو نظریہ ہے چیزوں کے بارے میں وہ چینج ہو جائے گا. دا مائگریشن فرام رورل ٹو اربن ایریاز ٹیک پلیس، وہ بڑھتی جائے گی. انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور دا پرپورشن آف ایگریکلچر ان جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں، وہ کم ہو جائے گا. دا فیوڈلزم جو ہے وہ ذمہ دارانہ نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. دا انیکول انکم ڈسٹریبیوشن یہ ختم ہو جائے گی اور دا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ ہمارا کم ہو جائے گا. اینڈ دا پیپل بیکم دا ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ، اور لوگوں کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سوچ پیدا ہوگی، ترقی کی سوچ پیدا ہوگی، آگے بڑھنے کی سوچ پیدا ہوگی، جو ہے مل کے اتفاق سے آگے جو ہے پروموٹ کرنے کی جو ہے وہ سوچ اور خیال پیدا ہوتا ہے. تو یہ اسی وقت ہی پیدا ہوگا بیٹا جس وقت ہم جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ انویسٹ کریں گے، اس کو بہتر کریں گے، اس کے اندر جو ہے ہم چینجز یا تبدیلیاں اور اس کو اپ گریڈ کریں گے. اب اس میں جو فردر ٹاپک ہے، اسی میں ہی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا کنٹریبیوشن دیا گیا ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں گورنمنٹ کا کیا کنٹریبیوشن آیا ہے وہ چیزیں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیف واٹر اینڈ واٹر سینیٹیشن کے حوالے سے ٹاپک جو ہے یہ ہمارا اسی کو ہی جب میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، گورنمنٹ نے کتنے ہاسپٹلس بنائے، کتنے سکولز بنائے، اور کتنے جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، کتنے نرسز ہیں، کتنے ہمارے پاس جو ہے وہ واٹر سسٹم کے حوالے سے چیزیں ہیں. وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا آپ اس کے بعد والا ٹاپک جو ہے اس میں آپ لوگ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے، ڈسکس کر لیں گے. فردر جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ سوشل ایکشن پروگرام کے حوالے سے ہے، سیپ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جو 1990 میں شروع کیا گیا تھا اس
اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے نا یہ آپ کا اس میں یہ شامل ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹو لیے گئے ہیں اس میں ہے پہلے ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر ہے، اور اس کے بعد سیف واٹر اینڈ واٹر سینیٹیشن ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، جب آپ اس کو ڈسکس کریں گے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ایزیلی یہ سمجھ آ جائے گا۔ تو HRD اس سبجیکٹ کے ساتھ جو ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 ہیڈنگز میں، وہ آپ اس کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آپ کو مزید جو حکومت کی پاکستان کی طرف سے جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اور یہ کہ آپ یہ جو ٹاپک آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں تاکہ آنے والے ایگزام کے لیے آپ کی تیاری بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔